مردم شماری پہ جب آپ لوگ اتنا مذمت کر رہے ہیں اور ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے تو اس پہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کیا اسٹیٹمنٹ آئی ہے؟ کوئی کسی قسم کا آپ لوگوں کے لیے رپلائی آیا ہو، کوئی کسی قسم کا جواب ہو، کوئی اور بات ہو، کوئی آرگیومنٹ ہو، کوئی بھی ایسی ایم نے تو ابھی شور مچایا نا. ہم تو پہلے سے بھی کر رہے تھے اور ابھی آج سے 1.5 مہینے پہلے ہم نے سی ایم سے بھی ملاقات کی اور گورنر صاحب کے پاس بھی کی. دونوں کا کیا کہنا ہے؟ دونوں کا کہنا، سی ایم صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو سندھ کی آبادی کا مسئلہ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے کہا بھائی آپ کے ساتھ ہیں تو آپ صرف اس کو بلدیاتی انتخاب کے ٹول کے طور پر یوز نہ کریں، اس کو پراپر طریقے سے سی سی آئی میں اٹھائیں. سی سی آئی میں یہ ایجنڈے پہ نہیں تھا اور جنوری کے ایجنڈے پہ ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے، اوکے، پیپلز پارٹی سے ہم دیکھ لیں گے. اب گورنر صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے وہی والی بات کی جو ابھی کر رہے ہیں کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ آبادی ہماری صحیح کاؤنٹ نہیں کی گئی. ارے بھائی، آپ نعیم الرحمان نہیں ہیں، آپ گورنر ہیں. آپ وہ پارٹی ہیں کہ جس کی پاکستان میں حکومت ہے، جس کا گورنر ہے، جس کی 14 قومی اسمبلی کی نشستیں کراچی سے ہیں، اور ہم جو ہیں قومی انتخاب سے پہلے نئی مردم شماری پورے ملک میں کرا دیں گے. بھائی جو کام آپ قومی انتخاب سے پہلے کرا سکتے ہیں تو وہ آج کیوں نہیں کرا سکتے؟ سوال بنتا ہے نا. چلیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے 5% بلاکس نہیں کھولے جو طے ہوا تھا، وہ بھی غلط کیا آپ نے 2 سال. لیکن جب یہ طے ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ دوبارہ مردم شماری کرائیں گے، اول تو یہ کہ یہ زبانی باتیں اور یو ٹرن لینا تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ثواب ہے ان کے نزدیک، اس لیے کہ ملک کے مفاد میں یو ٹرن لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ زبانی کے علاوہ بھی کوئی بات ہے تو جو کام یہ 2023 میں کر سکتے ہیں وہ 2021 کے شروع میں کیوں نہیں کر سکتے؟ 1 مہینہ لگے گا، پورے ملک میں ہو جائے گی. اور اگر آپ کو پورے ملک میں پرابلم ہے، کراچی میں تو 1 ہفتے میں ہو جائے گی. پرابلم کیا ہے؟ مردم شماری تو 1 ہفتے میں ہو جائے گی، پھر اس کا نتیجہ کب آئے گا؟ اس کا نتیجہ فوراً آ جائے گا نا. آپ ایک اسٹیک ہولڈر کی کمیٹی بنائیں. آپ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مردم شماری دوبارہ ہونی چاہیے، یا جو فگر آپ لوگ بتا رہے ہیں اس کو حکومت کو انڈورس کرنا چاہیے؟ یہ پریکٹیکل بات یہ ہے، پریگمیٹک بات یہ ہے کہ ظاہر ہمارے بتانے سے تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا. وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے، آپ صحیح نوٹیفائی کریں، ریکارڈ نکالیں، تو وہ کہہ رہے ہیں ریکارڈ میں تو یہی آیا ہے. اچھا، ایک اور بات بھی کہتے ہیں پاک فوج بھی تو ہمارے ساتھ شامل تھی. تو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاک فوج کا رول کیا تھا اس میں؟ آپ پھر بتائیں نا، سامنے آ کر بتائیں کہ پاک فوج نے نمبر بدل دیے. پھر پاک فوج کو بھی وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ بھی کہیں کہ ہم لا اینڈ آرڈر کے لیے تھے یا ہم مردم شماری کا پارٹ تھے، کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ ان کی طرف سے وضاحت آتی ہے تو آنی چاہیے. اور کسی کو بھی پاک فوج کے پیچھے چھپ کر اپنی کارروائی نہیں کرنے دینی چاہیے. تو فوج کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کراچی کے اکاؤنٹ میں کوئی گھپلا کر رہا ہے تو چونکہ وہ اس کا پارٹ تھے تو وہ واضح کریں کہ ہمارا رول لا اینڈ آرڈر کے لیے تھا. ایک اور بات، گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک کی سرحدوں کو خطرہ ہے جس کی وجہ سے ہم مردم شماری ابھی نہیں کرا سکتے. بھائی، ملک کی سرحدوں کو خطرہ 2018 میں بھی تھا اور ملک میں تو دہشت گردی ہو رہی تھی اس وقت، تو ہر بوتھ میں فوجی جوان بیٹھا ہوا تھا نا 2018 میں. وہی فارم 45-46 وہیں سے بنے تھے نا، اسی سے حکومت وجود میں آئی ہے نا. تو جب ہر بوتھ میں لاکھوں بوتھ کے اندر فوجی جوان بیٹھ سکتا ہے تو مردم شماری میں پولیس یا رینجرز کے جوان کیوں نہیں آ سکتے؟ اور کراچی کے کیس میں تو پاکستان رینجرز کے کتنے جوان ہیں جو اس وقت موجود ہیں، بلکہ ہمارے الیکشنز میں آپ دیکھیے نا 2013 میں کس قدر دہشت گردی تھی، کس قدر ایکسٹریمزم تھی، اور بلکہ کراچی کے کیا حالات تھے. اور پھر اس کے بعد اب دوبارہ الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کوئی ریزالو ہے؟ کوئی آپ کو امید ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے؟ بھائی امید تو ان سے خیر میں کیا کہوں، لیکن پریشر اسی لیے دے رہے ہیں کہ یہ لوگ چلیں، اگر یہ اپنا کام اپنی ذمہ داری سے نہیں کر رہے تو کم از کم عوامی پریشر سے تو کریں. تو ہم اسی لیے یہ پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں. ہم نے احتجاج وفاق کی طرف سے ویسے تو اس طرح کا سینٹیمنٹ آتا ہے اور اسٹیٹمنٹ آتی ہیں جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کراچی کی اونرشپ لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں، علیم عادل شیخ صاحب بھی ہمارے پروگرام میں آئے اور وہ کہنے لگے کہ جب ہم کراچی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی آڑے آ جاتی ہے. یہ تو کہانیاں ہیں نا. ابھی تو یہ اچھے بچوں کی طرح پاک فوج کی نگرانی میں بیٹھے ہوئے نا، کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی میں بیٹھے ہوئے نا، تو اس میں کیا کر رہے ہیں بتائیں. میں تو ان سے پوچھتا ہوں نا، پیپلز پارٹی کا تو ہم پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں نا، ان سے پوچھتا ہوں 650 ارب روپے کی پی ایس ڈی پی کہلاتی ہے ترقیاتی بجٹ، سالانہ بجٹ کے اندر شامل ہوتا ہے. 6 مہینے گزر گئے، 650 ارب روپے انہوں نے پورے پاکستان کے لیے رکھے، جس میں سے کراچی کا حصہ جو 67% ریونیو دیتا ہے 18 ارب روپے. کتنے پرسنٹ بنتا ہے؟ 18 ارب روپے میں سے بھی یہ 10 ارب روپے بھی خرچ نہیں کرتے. پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے وہ 233 ارب روپے میں سے 3 ارب روپے رکھے ہوئے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ نے کتنی اونرشپ لی ہے بھائی؟ آپ اونرشپ ہی نہ لیں، آپ پیسہ نہ لگائیں، جو پروجیکٹ ہے آپ اسے مکمل نہ کریں. کہاں ہے منگو پیر روڈ؟ وہ بھی تو وفاق کے تحت ہے، اس میں بھی پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو نہیں بنی ابھی تک. تو 2.25 سال میں آپ ایک سڑک نہیں بنا سکے، ایک گرین لائن نہیں بنا سکے، آپ بجٹ نہیں دے سکے، آپ کے 4 منصوبہ آپ واپڈا کے پاس آگے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری سچویشن ہے جس سے بات واضح طور پر پتا ہے کہ ان کی پرائرٹی کراچی اور کراچی والے نہیں ہیں. ایک ہوا میں آ گئے ہیں لیکن کراچی ان کی پرائرٹی نہیں ہے، ترجیح نہیں ہے.
ان کی ترجیح یہی ہے ظاہر ہے جو پولیٹکس کے اندر ہو رہا ہے، میرا چور زندہ باد تیرا چور مردہ باد. تو جو کراچی ایک انڈسٹریل ہب ہے، جو وہ کراچی جس میں آپ نے بتایا کہ 40% سے زیادہ انکم ٹیکس اس دور میں جنریٹ ہوا ہے، کراچی کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے پاکستان کی، کیونکہ تمام انڈسٹریل تمام اکنامک ایکٹیویٹی یہاں سے جنریٹ ہوتی ہے. آپ کے خیال میں اس شہر کے ساتھ جب یہ معاملات ہوں گے اور ہوتے چلے جائیں گے تو کیا کراچی اپنی اس ثابت قدمی کو اسی طرح آگے لے کر چل سکے گا؟ مشکل ہے نا. دیکھیں اس کے باوجود چل رہا ہے، اس میں پوٹینشیل کتنا ہے. پی آئی اے کا ہیڈ کوارٹر کیوں شفٹ کیا جا رہا ہے میں سوال کرتا ہوں، تاکہ یہاں کی ساری ملازمتیں جو گیپ بنے گا وہاں سے نئی ملازمتیں اپوائنٹ ہوں گی. جو کچھ ہیں یہاں کراچی کے لوگ وہ بھی نہ ہوں، پسند ہی نہیں ہے ان کو کراچی. سیدھی بات ہے نا. تو آپ کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا؟ دنیا بھر میں جو ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ دارالخلافہ میں ہوں، مختلف شہروں کے اندر ہوتے ہیں. آپ یورپ اور امریکہ اور کینیڈا میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. کیا انہیں تکلیف کیا ہے؟ یہ کیوں پاکستان اسٹیل کو انہوں نے 4,500 مزدوروں کو نکالنے کا فیصلہ کیا، جن کو ایوریج 4-5 لاکھ روپے ملیں گے ملازمت سے نکلنے کے بعد؟ جو افسر ہیں ان کی تعداد تو تھوڑی ہے نا. آپ یہ بتائیں کہ کیوں یہ بجٹ نہیں دے رہے، کیوں یہ KCR نہیں بنائی انہوں نے اتنے عرصے میں؟ وہ پروجیکٹ جس کے بارے میں جو ہے وہ، یعنی اگر نون نے کام نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے نہیں کیا، تو آپ تو شروع تو کر دیتے کم از کم. آپ شروع بھی نہیں کر سکے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میں اور پچھلوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اور کراچی کے حوالے سے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا ایک اتحاد تو موجود ہے نا کہ انتخاب نہیں کرانا. لیکن بیچ میں وہ کووڈ کی بھی بات کرتے ہیں نا. کووڈ نے ہمارا پورا سال 2020 تو کووڈ سے نکل گیا. اس کے علاوہ جو 2018 میں آئے تھے نا میرے تو 18 میں آئے تھے یہ اگست میں، اگست سے لے کر دسمبر ہو گیا، پھر پورا 19 نکل گیا، اور اپریل سے کووڈ کا مسئلہ شروع ہوا. اور کووڈ میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے، زیادہ پیسے آ گئے ہیں. کیا اینڈ کریں گے ہم اپنے سیشن کو. کیا اینڈنگ نوٹ ہے آپ کا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں وفاق سے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے؟ کس طرح اس معاملے کو؟ دیکھیں، نہ میں وفاق سے بات کرنا چاہتا ہوں، نہ صوبے سے، اور نہ اب لوکل گورنمنٹ میں جو کچھ میئر تھے، جو اختیار ان کے پاس تھا، جو کچھ انہوں نے کیا. جو نہیں تھا اس کا تو سوال ہی نہیں ہے. اب تو ہم عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور ہم عوام سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب پارٹیوں نے آپ کے ساتھ مل کر یہ سلوک کیا ہے. آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اصل کی طرف لوٹیں. جماعت اسلامی کی حیثیت میں ہمارا اسٹیک ہے نا اس شہر میں، ہم نے ڈیولپ کیا ہے اس شہر کو. آپ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں MQM کے لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم نے ڈیولپ کیا، جو ظاہر ہے ہمارے پولیٹیکل جو ہے وہ ان سے ہماری وہ تھی، لڑائی تھی. آپ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی یہ مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. کیا پیپلز پارٹی کراچی کا مسئلہ حل کر سکتی ہے؟ پوچھ لیں لوگوں سے. کیا PTI نے کراچی کا مسئلہ حل کیا؟ کیا وہ اس کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے؟ کوئی بندہ ہے کراچی میں ان کا جو کراچی کو آن کر سکے؟ کوئی ہے ایک آدمی بھی جس کے بارے میں کہہ سکیں کہ یہ ہے جو کراچی کو آن کرے گا؟ آپس میں لڑ جاتے ہیں. اس کے بعد آ جائیے آپ پیپلز پارٹی کے بعد اور نون لیگ کا تو ان سے یہاں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. MQM کو سب لوگ آزما کر دیکھ چکے جو ہمارا حال ہوا ہے. تو کیا جماعت اسلامی کے علاوہ کراچی کے لوگوں کے پاس کوئی چوائس ہے؟ یہ فیصلہ ہم عوام کے پاس چھوڑ رہے ہیں. ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس سب چیزوں کے باوجود، یہ سوالات جو آپ نے گنوائے ہیں، اس کے باوجود ووٹ بینک ان کا زیادہ ہے، آپ کا کم ہے. ہوا ہے نا. لیکن آپ کو میں بتاؤں، یہ کم ترین ووٹ بینک پہ بھی ہم 4 لاکھ ووٹ پہ تو کھڑے ہوئے ہیں نا. 2018 میں جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کو 4.25 لاکھ ووٹ ملے ہیں. نمبر آف سیٹس کم ہیں. 7 لاکھ ووٹ ملے ہیں MQM کو، اور 10 لاکھ ووٹ ملے ہیں PTI کو. 7 اور 10 17 لاکھ ووٹوں نے آپ کو جو دیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں نے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اور 4 لاکھ کے باوجود بھی ہم جہاں کھڑے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. 4 کو آپ 8 کر دیں، سچویشن بدل جائے گی. یہ تو عوام کے ہاتھ میں. مردم شماری کے لیے آواز اٹھائیں گے، کوئی دھرنا دیں گے، کوئی پروٹیسٹ کریں گے، کچھ اور کریں گے؟ ہماری جو حق دو کراچی کو کے نام سے ہماری جو تحریک چل رہی ہے، اس کے پہلے فیز میں ہم نے ماس کانٹیکٹ کیا اور ایک ہیوج ریلی کی تھی، جس سے ایک مومنٹم ڈیولپ ہوا. یہ ایشو بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے، ورنہ تو لوگ بھول گئے تھے. دوسرے میں ہم نے ریفرینڈم کیا اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. پھر کووڈ کا یہ مسئلہ آیا تو ہم ذرا سلو ڈاؤن کیا. اب ہم نے تیسرا فیز شروع کیا ہے، جس میں ہمارے احتجاج اور دھرنے شروع ہو گئے. کل 31 دسمبر کو انشاءاللہ تعالی ہمارا شارع فیصل پہ اسٹار گیٹ پر ایک دھرنا ہے. پھر ہم جنوری کے اینڈ میں ایک بہت بڑی ریلی، اور ظاہر کووڈ ہے تو اب ہم اس کو گاڑیوں والی ریلی شارع فیصل کے اوپر ہم کریں گے، اور اس سے پہلے ہم ماس موبلائزیشن کریں گے. علاج ہی یہ ہے کہ عوام کے اندر اویئرنیس پیدا ہو، اور عوام مل کر ایک پریشر ڈیولپ کریں، اور لیڈرشپ صحیح ہو، دھوکہ نہ کھائیں کسی سے. جن کے ہاتھوں سے لٹ چکے ہیں دوبارہ ان کی طرف نہ دیکھیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ان سوالات پہ ہی ہم آج کے سیشن کو کلوز کر رہے ہیں. جتنے سوالات یہاں حافظ نعیم صاحب نے اٹھائے ہیں
ان کے جوابات آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں دیجیے. آپ بتائیے کہ آپ کی سوچ کیا ہے, آپ بتائیے کراچی کا اونر کون ہے یا کون ہو سکتا ہے یا کس میں ایسی صلاحیت ہے. ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.